یہ تمام جو فیصلے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں یا جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی بھی ان چیزوں کے فیصلے نہیں کر سکتا. رزق بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. کب آسانی لانی ہے، کب مشکل ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تمام فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ چیز بالکل پکی ہمارے ذہن میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑھ کے خیر خواہ ہے. اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے. اور جو ہمارا خیر خواہ ہے وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے. اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہو وہ ہمارے نقصان کے بارے میں تو نہیں سوچے گا نا، یا ہمیں نقصان پہنچانے کا تو نہیں سوچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہوئے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے. وہاں پہ کچھ قیدی بھی تھے، اور ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اور وہ عورت، اس کا بچہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا. اب وہ عورت مستقل ان قیدیوں میں بھاگ رہی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. چھوٹا بچہ تھا اس کا، اور کبھی ایک بچے کو اٹھا کے دیکھتی تھی، کبھی دوسرے کو اٹھا کے دیکھتی تھی کہ میرا بچہ کدھر ہے. اب آپ اس ماں کی کیفیت سوچیں کہ ایک ماں جس کا چھوٹا بچہ گم ہو جائے، اس کی کیا فیلنگ ہوگی. اس کو تو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہوگی، اور وہ بہت ڈیسپریشن کے ساتھ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سین دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت جو بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اپنا بچہ مل جاتا ہے. اس بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سین دیکھا تو صحابہ وہاں پہ موجود تھے. تو صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ عورت کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو ماں ہے، ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس عورت سے بھی کئی زیادہ درجے محبت کرتا ہے. تو جو اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا ہمیں کیوں کسی مشکل یا مصیبت میں ڈالے گا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو سچویشن میرے پاس آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بہتری ہے، اور میرا اللہ کبھی بھی مجھے ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو میرے لیے بہتر نہیں ہے. سو یہ بلیو اگر ہمارا اسٹرانگ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے اس سچویشن کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں پکا رکھنا ایک ذہن میں کہ اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. چاہے ہمارے ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اس میں یہ یقین رکھیں کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہتری. دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے، بہتری ہی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نظر میں اچھی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہو. اور کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو اور ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر ہو. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بھلی لگ رہی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اتنا زبردست اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دے دیا. اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں اور بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ نہیں واقعی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی،